اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نو ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الممتحنہ دی پہلی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس لیے لفظ لا نو خالق نے استعمال فرمایا، لا دا معنی ہے نا، ایسا نہ کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ تے صاحبان ایمان نو کیا ہے کہ ایسا نہ کر۔ میرے محترم سامعین، ایک بڑا چھوٹے نو اگر کسی چیز تو منع کرے تو انہوں منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ منع نہ ہونے وچ وہ نقصان ہوتا ہے، اگر چون سمجھ آوے یا نہ آوے۔ ویسے تو جنہیں چھوٹے نے جدو بڑے نصیحت کیتی ہے انہاں سمجھیا کہ مینوں نصیحت دی ضرورت نہیں، یہ بلا وجہ میرے مگر چڑھے نے، میں کہڑا بیوقوف ہاں۔ لیکن جدوں کوئی وڈا چھوٹے نو نصیحت کرتا ہے، اگر وہ چھوٹا وڈے نو وڈا سمجھے تو او دی گل نو پرا نہیں سٹنا چاہیے، او دی گل نو مان لینا چاہیے۔ وڈیاں چ دادے بھی ہوندے نے، باپ بھی ہوندے نے، چچا بھی ہوندے نے، استاد بھی ہوندے نے، کوئی بھی وڈا چھوٹے نو منع کرے۔ لیکن چلو جدوں منع نہیں ہوندا، وہ زیادہ تو زیادہ یہ کس ویلے آندا ہے کہ جدوں نقصان ہوتا ہے ادوں آندا سنا تینوں آکھیا سی۔ دنیا دا کوئی بندہ وڈا ہو کہ جدوں کسی چھوٹے نو منع کردا ہے او دا کچھ نقصان ہوئے یا نہ ہوئے، میری قرآن دی تحقیق دے مطابق جنوں اللہ کسی گل تو منع کرے اور آکھے لا، یہ جڑا عربی دا لا ہے نا جی، یہ انگریزی دا لا بن جاندہ ہے۔ جو اللہ جدو فرماتا ہے نا کسی نو لا، وہ ایک لا بن جاندہ ہے، ایک قانون بن جاندہ ہے، پھر انہوں نے کرنا نہیں، لا دا بنا نا، اس طرح نہ کرے، وہ باقاعدہ قانون بنتا ہے۔ انگریزی دا لا بن جاندہ ہے جدو عربی چ اللہ فرماتا ہے لا۔ میں وہ دو چار لا تواڈے سامنے پڑھ دینا تے یہ باقاعدہ ایک لا ہے، مڑ جانا چاہیے جتوں اللہ روکے، ورنہ نقصان ہی نقصان۔ 5 چیزاں میں قرآن چو آغاز کیتیاں نے، جدو اللہ کسی نو آکھے نا کہ بلا لا، رک، ایسا نہ کر، جیڑا پھر کہے اس طرح کرے، اپنی مرضی کرے، انہوں قرآن چ پہلا اللہ گمراہ ہے۔ گمراہ اللہ فرماتا گمراہ، میرا خیال ہے کہ خاص اثر نہیں ہویا اللہ گمراہ بھی کسی نو آکھے۔ ویسے میں تو سمجھتا ہاں مجمع حل جائے گا کہ اللہ کسی بندے نو آکھے گمراہ ہے، مجمع صاحب نہ بھی خیر ہے۔ اللہ فرماندا ہے لا، ایک کام نہ کریں، تے جے تو کیتا تے تو گمراہ۔ چلو ادو اگلا لفظ آتے وہ بھی قرآن دے مطابق۔ تو انہوں پتہ ہے روزے وچ غلط گل کریے نا، مذہب اہل بیت روزہ ٹوٹ جاتا، ضائع ہو جاتا، ایویں منسوب کریے، اللہ نال منسوب کریے، کسی معصوم نال منسوب کریے، ہوے گل نہ۔ کئیاں بندیاں ٹیپو سلطان دا فرمان پڑھ کے آخر جعفر صادق علیہ السلام فرمائے، اے اللہ دے بندے ہو، ٹیپو سلطان چنگی گل کیتی ہوئے گی، کوئی دنائی دی، لیکن امام نال تو منسوب نہ کرو۔ جو امام فرمایا ہے وہی آکھنا چاہیے ہے۔ مذہب اہل بیت وچ روزہ ٹوٹ جاندہ تے اس ویلے میں نا اکا میرا پروگرام نہیں، اللہ معافی دے وے کہ کدھر ضائع ہوئے، میں محتاط ہو کے گل پہ کرنا۔ جدو اللہ آکھیا نا لا، ایک کام مومنہ نہ کریں، ایک تو نے دسیا ڈکیا اللہ مومن نہیں ہے، بے ایمان نال اللہ دا تعلق۔ قبلہ شکریہ، جدو اللہ نے منع کیتا نا قبلہ کسی دے بچے نو منع کیتی ہے، لوگ آندے نے اپنا کام کر، ساڑھے بچے نو تو کی آنا۔ ویسے تے پرانے زمانے تے بزرگ پورے پنڈ دیا بچیاں نو کچھ آخ نہیں دسنا ہوئے کی پہ کرنا ہے، وہاں نے چنگا کیتا ہے۔ لیکن انہیں اس ویلے حالات اور نے، ویسے اللہ بھی بے ایمانہ نال یہو جی گل نہیں کردا، روزے دا حکم دیندا تے صاحبان ایمان نو
خدا دی قسم نماز دا حکم دیندا ہے تے یا ایھا الذین آمنو صاحبان ایمان نو، زکات دا حکم دیندا ہے تے صاحبان ایمان نو، نیکی دا حکم دیندا ہے تے صاحبان ایمان نو، امر بالمعروف صاحبان ایمان نو، نہی عن المنکر صاحبان ایمان نو۔ صحابی و کمال سی، جس مسجد وچ حضور نے پوچھا ایمان کہاں ہوتا ہے، فرمایا جہاں علی ہوتا ہے۔ جہاں محبت علی نہیں ہوتی وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے اللہ اگر قبلہ کسے نو روکے تو صاحبان ایمان نو روک ہے، کوئی نیکی دسے تو صاحبان ایمان نہیں دسدا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باقی ساری دنیا الحمدللہ صاحب ایمان ہے، میں کسے نو کیوں بے ایمان آکھنا جی؟ ویسے ایک گل ہے جدے اندر شیعہ سنی دے دل وچ حضرت علی دی محبت ہے نا، گل اللہ دی تیرے نال۔ بہت شکریہ کہ گل اللہ دی تیرے نال، باقی کو اثر لوے یا نہ لوے۔ اللہ فرماندا لا، یہ دو ترے لا پڑھنا۔ اچھا جی میں عرض کر رہا ہاں، پہلا اللہ پاک نے قرآن جنہوں اللہ نے آکھے نا لا مت ایسا کریں، جن نے کیتا ہے اللہ انہوں گمراہ آکھے۔ جڑے بندے نے گمراہ نو لائٹ لیا ہے، ویسے گالے بھی بڑی بڑی گمراہ آکھے۔ پھر اللہ نے اسے قرآن میں آیت پڑھ دینا، اللہ انہوں کافر بھی آ کسے ویلے منع کیتا تے بندہ باز نہیں نہ آیا، اللہ انہوں کافر آکھیا ہے۔ کسے ویلے منع کیتا تے بندہ نہیں مڑیا، اللہ انہوں ظالم آکھیا ہے۔ کسے ویلے منع کیتا تے اللہ نہیں مڑیا، اللہ انہوں فاسق آکھیا ہے۔ کسے ویلے نہیں مڑیا تے ایک جگہ تے اللہ انہوں بے حیا بھی آکھیا ہے۔ میرا خیال ہے کسے گل دا تے بندے تے اثر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں تے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ بندہ نماز پڑھدا پڑھدا تے روزے رکھدا رکھدا تے حج بھی کیتا ہوئے تے اللہ آکھ چھڑے تو گمراہ ہے تاں بھی بڑا کام خراب ہے، اللہ آکھ چھڑے ظالم ہے وہی بڑا کام خراب ہے، اللہ آکھے تو کافر ہے بڑا کام خراب ہے، اللہ آکھے فاسق ہاں بڑا کام خراب ہے، اللہ کسی نے بے حیا آکھے بڑا کام خراب ہے۔ ایک تو میں دساں، بندیاں سانو دیواراں تے کافر لکھیا ہے تے ساڈا کچھ نہیں بگڑ گیا، کیونکہ بندیاں آکھیا ہے اللہ تو نہیں نہ آکھے۔ اصل گل ہے کہ بلا کہ اللہ نہ کسی نو کافر آکھے، اللہ نہ کسی نو ظالم آکھے، اللہ نہ کسی نو بے حیا آکھے۔ دو ترے مثالاں تے نال ہی پھر روایت جدے تے تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا۔ سورہ مبارکہ النساء ہے جی، ایک لا پڑھ دینا، پھر ایک لا پڑھنا، پھر ایک لا پڑھنا۔ مثالاں بھی اج نا قرآن چ ساریاں دینیاں، نزول قرآن دا مہینہ ہے، اشرا بھی قرآن دا جا رہا ہے، ایسے اشرے چ قرآن نازل ہویا ہے الحمدللہ، تے تراویاں جاری نے انشاءاللہ، اور تراویاں چ قرآن سنیا بھی جا رہا ہے اور پڑھیا بھی جا رہا ہے۔ یقین کرو ایک بندے نے میں سنیا کہ 20 تراویاں چھڈ کے تے کہنے لگا میں اہل حدیثاں نال 8 پڑھ لینا، وہ ذرا تھوڑیاں نے ٹائم نال مک جان گی، تراویاں ہی پڑھنیاں نے۔ وہ گیا تے واپس کسی آ کے پوچھا سنا، اس آ کے میں اگے نہ بہتا پھس گیا، وہ 8 چ پوریاں کر چھڑ دے جے 20۔ وہ جیوں قرآن پڑھن لگا ہے وہ ادھا پارا اس پڑھ چھڑیا ہے، اس آ کے انہوں نے 8 بھی پاریاں نے۔ یہ مطلب پاویں کو 8 پڑھتا ہے تاں بھی قرآن ہی سنتا ہے، تے پاویں کو 20 پڑھتا ہے تاں بھی قرآن ہی سنتا ہے۔ تا جڑے تراویاں نہیں شیعہ پڑھتے مجلس ہی سن لو اور ککھ نہیں۔ کمال ہے یار، پڑھنا تے قرآن ہی ہے نا، لیکن تراویاں تو مجلس چ میں پرانا فرق دسنا، قرآن میرے سامنے، تراویاں چ قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس چ قرآن سمجھا جاتا ہے۔ الحمدللہ اتھے قرآن سنیا جائے گا، اتھے قرآن سمجھا جائے گا۔ اب دیکھو جی پہلا لا پیا پڑھنا انشاءاللہ، نہ سی جی اللہ دے ہاں بے حیا ہونا چاہنے ہاں، نہ فاسق نہ ظالم نہ گمراہ، میں کہ اللہ سانو بچا۔ اللہ فرماتا پھر سنو، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مت ان بیبیوں سے نکاح کے متعلق سوچنا جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے ایک مرتبہ نکاح کر لیا ہے، اگرچہ انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں جنہوں اسی متریاں ماں آندے نے۔ اللہ فرماندا تیری ماں تے بن گئی ہے نا، تیرے پیو دے نکاح تے آ گئی ہے نا، جی آ گئی ہے۔ فرمایا مائیں وَلَا تَنْكِحُوا، مت اس سے نکاح کرنا ورنہ ظالم بھی ہو جائے گا، کافر بھی ہو جائے گا، بے حیا بھی ہو جائے گا۔ مت انہاں نال نکاح کرنا، متریاں ماواں نال کدی نکاح نہ کرنا۔ بندے میرے منہ نوں پوندے نے پہ سانوں کی پتہ دسنا، سانوں تے اگے ہی پتہ ہے، تہانوں نہیں پتہ دسدا، انہاں واسطے پہ پڑھنا جنہاں نوں کوئی نہیں سی پتہ۔ تو ہم دسنا پیا پہ پچھلے زمانے چ ایسے بھی بندے گزرے نے جنہاں نوں کوئی نہیں سی پتہ، متریاں ماواں نال عرب دے بندے نکاح کردے سن۔ اللہ فرمایا ایمان والو کوئی بے حیا کرے تے کرے، تساں ماں سمجھنا انہوں جڑا تہاڈی باپ دے نکاح چ آ گئی۔ ایسا کردے سن تے آیت آئیے۔
اور میرے محترم سامنے ایسا کرتے سن تسی میرے نو انج پہ ویندے ہو پورا علاقہ جویں وہ نکاح ہونا تے میں پڑھدا رہا وہ کرتے سن میں تے نہیں نا کرتے سن نا تسی سوچدے ہو پہ بھی ماں نال نکاح کر لیندے سن مطلب بھی تے ماں ہی ہوندی ہے نا جی کرتے نا تے اللہ منع کیوں کردا یہ مطلب اللہ دا منع کرنا دلیل ہے بندے کرتے سن تے جڑے بندے پریشان انج دے بھی بندے ہوندے سن انج دے بندے ہوندے سن تے مصطفیٰ اتھے آیا نا یہ گل ساڈے نال نہیں اسی انج دے نہیں یہ مطلب ہے سانو جتھوں اللہ ڈکے گا سانو اتھوں مڑنا چاہیے وہ انج دے ہے سن دوسری آیت مجیدہ پڑھنا ہن کوئی ساڈے والی گل بھی آ ہی جائے گی چلو وہ تو کرتے سنے جی اسی انج نہیں کرتے جو کوئی سانو اللہ آکھے ہے وہ سن لو اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ان سے کہا تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرنا اور تمہیں کہہ رہا ہوں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا بے حیائی کے قریب نہ جانا سبحان اللہ ورنہ اوہی 5 گلاں جے اور آج پڑھ لی چلو اور پڑھ لی اللہ فرماتا ولا پھر لا آ گیا تریجا لا پہ پڑھنا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی کو ناجائز قتل نہ کرنا ہاں قتل کے بدلے میں قتل ہے وہ بھی شرعی طور پہ حکم دیا جائے قانون کو ہاتھ میں لوگے پھر ظالم ہو جاؤ لا 3 لا ہو گئے ایک اور لا پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فرمایا لا خالق فرماتا ہے ولا لا آ گیا لا ولا تقربوا مال الیتیم خبردار مت یتیم کا مال کھانا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا اور یتیم کا مال نہ کھانا ورنہ اوہی 5 یاد آ گیا نہیں کافر ظالم ہاں جی فاسق شکریہ پھر خالق نے فرمایا خبردار میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ کبھی بھی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِلَّا قِلْتُمْ خبردار جب ناپو تو پورا ناپو کم نہ ناپنا ظالم ہو جاؤ جب وزن کرو تو پورا کرو کبھی بھی وزن میں کمی بیشی نہ کرنا میرے حال 5 لا میں پڑھ دیتے نے اللہ فرمائے بے حیائی نہ کرو سوتیلیاں ماما نال نکاح نہ کرو یتیم دا مال نہ کھاؤ ناجائز قتل نہ کرو میرے عزیزو ساری گلہ اللہ امام والے نال کیتیاں نے ہوں او آ گیا مقام جتھے میں آنا چاہتا سا یہ بھی اللہ ہی فرمایا ہے خالق فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا آ رہا جی 6واں لا پڑھ رہا میں یا اے ایمان والو جی لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا سبحان اللہ یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا گل تو میں دساں 5 لا تو سا سنے نے اسی آنے اسی تو ادو ہے ہی نہیں سن جدوں لوگ بطریاں ماواں نال نکاح کرتے سن چلو او زمانہ تے گزر گیا ہے یہودی تے عیسائی تے ہے نا ہن بھی اللہ سانو حکم دے رہا ہے کہ خبردار لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا آج گزارا ایسے ترجمے تے کرنا ہے آج گزارا میں تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹائم ہوتا نا جی روزے دا تو انہوں پتہ ہے اہم ٹائم ہے آج کل دگا پیچھا ہو ہی نہیں سکتا آج کل بڑا لطف ہے اگے بندے گاتا بدا کرتے ہیں ہوں افطار دے ویلے 5 منٹ پہلا چھڑنا ہے ساڈی وجہ تو کسے اہل سنت دا مکروہ نہ ہو جائے نہ ہو جائے سانو مجلس ثواب بھی جاندہ رہے اساں تے ثواب واسطے رکھی کسے دا مکروہ نہ میں اس ٹائم تے چھڑ دیاں گا اللہ فرماتا ہے خبردار لا قانون ہے مت یہود و نصارہ سے دوستی کرو دوستی ترجمہ ہوئے ہے وہی پہ کرنا ویسے والی تے بڑے ترجمے نے آج نہیں کرتا آج یہ تے گزارا کرنا یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنا لا نہیں بنانا یہودی نو تے نصارہ نو اپنا دوست نہیں بنانا ورنہ میں پہ آنا لا نہ بنایا جے ورنہ ہن اوہی 5 ہی گلاں جے تو آڈی کیا بات ہے یا بندہ انہوں نے دوستی کر کے گمراہ ہو جائے گا یا بندہ کافر ہو جائے گا یا بندہ ظالم ہو جائے گا یا بندہ فاسق ہو جائے گا تو یا بندہ بے حیا ہو جائے گا جیڑی تینوں بچوں پسند ہے وہ رکھ لے کون جیڑا یہود و نصارہ نال دوستی کرے گا ہن میں تانوں آکھاں بخاری شریف کڈو
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ, ਉੱਥੋਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ, 58 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ہے, بہت شکریہ کبلا۔ میں پیا نہ بھی ہوں کٹ کے ویخ لو، میں فتوا تے دین جوگا نہیں، قرآن تے پڑھن جوگا میں ہے نا۔ اللہ فرماندہ یہود و نصارہ نال دوستی نہ کرو۔ اگلی گل بڑی کمال کی تھی، اللہ فرماندہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، یہی ترجمہ ہے، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، کن سے؟ یہود و نصارہ سے۔ ایک واری جو تو اللہ کہہ دیتا لا تے کو کی لوڑ گل کرن دی، جے تساں دوستی کیتی، اللہ فرماندا میں تو جاندا نہیں۔ نہر تے نہان تو منڈے نو ڈکیا ہوئے نا پیو نے پہ نہیں نہانا تے انہوں آندا نہان نہ جائیو نہر تے منڈے ٹرے نہیں، آندا نہیں ابو جان، اوتھے جاندا تو صدقہ نہ ہو رہا، جے تو گیو میں تیری کھال نہ چھن۔ ایک واری جو آکھیا نہیں جانا، پھر کیوں صدقے آندا ہے؟ ہاں ابے نو پتہ ہوندا ہے اے مڑن والی چھٹ نہیں۔ اے ابے نو پتہ ہوندا ہے مڑن والی شے نہیں، اس مڑنا نہیں۔ یہ جڑے منڈے نے ساڈے آ بچے، اے آہاں آپ خلق کیتے نے کہ اللہ کو منگے نے؟ ہاں منگے نے۔ یہ جنہیں منگے ہے منڈا، انہوں پتہ ہے مڑن والی شے نہیں، تے جس بنائے ہے انہوں نہیں پتہ۔ سبحان اللہ، ایک کس شاید تو مڑنا ہے تو کدھے تو نہیں مڑنا۔ اللہ جانتا سی انہاں دوستیاں بنانیاں نے، اللہ جانتا سی یہود و نصارہ تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں ہونا، مومنہ دا جڑے صاحب ایمان انہاں اللہ گل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندا میں جانتا سا انہاں مسلمان بھی ہونے تے یاریاں دوستیاں بھی کرنیاں نے، بڑا خطرناک کام جے۔ او 5 سزاواں تے میں پہلا پڑھ چھڑیاں نے، آ بھی سن لو۔ اللہ فرماندا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن چک کے گل کراں پھر یقین آئے گا۔ اللہ فرماتا جو کوئی مومنوں تم میں سے ان سے یاری بنائے گا نا، انہی میں سے ہو جائے گا۔ صدقے جاواں او جدو ہوئی انہاں دے وچوں جانا ہی، پھر پاویں 10 منٹ راہ کھول تے پاویں اگاں کھول، نہ نماز بچے گی نہ روزہ بچے۔ تواڈے چوں کوئی دوست نہیں کہ ہے یہودی دا؟ پریشانی دی کوئی گل نہیں؟ تواڈے چوں کوئی یار دوست کوئی یہودی دا؟ میں تے کوئی نہیں، ساڈے بھی کوئی نہیں، الحمدللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ ایتھے اللہ نے ظالم آکھیا انہاں بندیاں نو جڑے یہود و نصارہ نال دوستی کردے۔ اچھا جی اگلی گل اللہ نے دسی ہے پہ کردے کیوں نے؟ کمال ہے، گل 1500 سال پہلاں دی ہے، فٹ اج پہ آؤندی، حیران میں۔ اللہ فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ایسا وہ کرتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی۔ میں کہ اللہ مجبوری انہوں نے کی، مجبوری بھی اللہ دا چھڑی۔ اللہ فرماتا ہے یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ جلدی کر گئے ہیں، دوستی کرنے میں جلدی کر گئے، دوستی کرنے میں جلدی کر گئے ہیں، یہود و نصارہ کو دوست بنا گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یقولون، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، اور میں مومنوں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔ تو آڈی کیا بات ہے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایتھے میں نہیں 4 دن ہو گئے میں نوں آندیاں ہر مجلس وچ، میں کہا انہاں گلاں آپس وچ کیتیاں سن تے اللہ اشتہار کر دے، سارے جہان تے اشتہار کر دیتا۔ آؤ بھائی پڑھو، اللہ فرماندا ہے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ گل بھی ٹھیک کردا ہے، یہ بندے بھی چنگے نہیں، یہود و نصارہ انہاں نال ساری دوستی دا فائدہ بھی کوئی نہیں، نقصان ہی ہونا ہے، بندے چنگے نہیں۔ پتہ انہاں نوں ہے کیونکہ مومن جو ہے، یہ محمد کہلوار ہے نا مسلمان جو ہے، پتہ انہوں نے ہے کہ اللہ سچی گل پہ آندا ہے، سانو دوستی کرنی نہیں چاہیے۔ میں پڑھیا لکھیا چ گل کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نقشہ، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کیڑی گل تو؟ ان تصیبنا دائرہ، کہیں ہم ان کو چھوڑ کر گردش زمانہ میں نہ آ جائیں، ان کو چھوڑ کر ہمیں زمانہ نہ گھیر لے، کمن گھیریاں چی نہ آ جائیے۔ ایک گردش زمانہ لبدیاں تفسیراں چو میں نو لبی ہے تے گل دیوبندیاں نو لب گئی ہے، ساڈے کسے مولوی انج نہیں کیتی جویں انہاں کیتی ہے۔ شبیر احمد عثمانی وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں سوچتے سن تے یہودیاں نال اندروں اندری یاریاں دوستیاں کیوں بناتے سن، گویا اج دے دور دے مطابق اڈے کیوں دیندے،
اللہ فرماتا تو میں دسنا یہ جدو آپس بہتے نا ادو گلا کرتے ہیں کہڑیاں نقشہ ان تصیبنا دائرہ ہمیں انہیں چھوڑ کر کہیں گردش زمانہ میں نہ آ جائیں شبیر احمد عثمانی پڑھنے والا عثمانی ہوئے سن یارا لکھن والا عثمانی ہوئے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سننے والے سارے حیدری ہون تے شیعہ سنی ہون مزہ آئے گا نا وہ فرماتے ہیں دراصل اس دور کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو قرضے دیا کرتے اور کبھی کبھی معاف بھی کر دیا کرتے تھے وہ شاہوکار تھے اور امداد کیا کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر مسلمان کہتے تھے اگر ہم نے دوستی ختم کر لی تو کہیں امداد ہی بند نہ ہو جائے اجے بھی سمجھ نہیں آ رہی زبانیں نو ہم نے دوستی ختم کر دی تو کہیں ہماری امداد ہی بند نہ ہو جائے عثمانی صاحب دی روح نال آج میں پنڈی خورد مخاطب ہوں پنڈی کنامی ہوئے تامی مخاطب میں روح عثمانی نہ گل کر رہا عثمانی صاحب تو سا لکھیا سی اس دور میں ان مسلمانوں کی یہ مجبوری تھی کہ کہیں امداد بند نہ ہو جائے اس وقت بھی یہی مجبوری تھی آج بھی یہی مجبوری صدقے جاواں تو سا غور فرمایا تسی حیران ہوو گے معجزہ ہے خدا دی قسم آج دی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں آج بھی ہدایت نوجوانوں اب ایکھو کمیں دی گل ہے انج لگ قبلہ انج لگتا ہے جی میں گل ہی آج آئی خدا دی شکریہ قبلہ 1400-1500 سال پہلا دی گل ہے تے پھر آج بھی آؤں دی ہے انج کر کے اللہ نے فرما دیتا اس دور اللہ فرماتا فَأَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ سورہ مبارکہ المائدہ 52 نمبر ہن پڑھ رہے ہیں 55 پہلے پڑھیے اللہ فرماتا کیا ہوتا جو یہ مسلمان انتظار کرتے کیا پتا اللہ تمہیں فتح ہی دے دے ہائے ہائے کمال ہے اللہ فرماتا اللہ کو تو جلدی ہے تم اگر رابطے نہ کرتے ان سے رابطے کی بجائے مجھ سے کرتے ان سے مدد مانگنے کی بجائے مجھ سے مانگتے ان سے مانگنے کی بجائے مجھ سے مانگتے اللہ فرماتا فَأَسَ اللَّهُ اللہ کو جلدی ہے اسرت ہے اللہ کو جلدی ہے اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وہ تمہیں فتح بھی دے سکتا ہے یا او دا سواد ہے او امرن من عندہ اور تم انتظار تو کرتے کیا پتا اللہ کی طرف سے کوئی امر ہی آ جاتا تو آڈی کیا بات ہے جی ایس ویلے روزے تو انہیں دیر پہلا بندیاں تانگ نہیں کرنا چاہیے تھا اٹھ کے نعرہ مارو تے باواں کھڑیاں کرو یہ تو شکر بیٹھے ہیں روزہ جو ہے توجہ رکھنا اللہ فرماندہ اللہ تمہیں فتح دے سکتا ہے او امرن تم نے انتظار کیوں نہ کیا اللہ کوئی امر ہی بھیج دیتا امر ہی بھیج یہ دا مطلب ہے جو امر کے منتظر ہوتے ہیں نا وہ ان سے دوستیاں نہیں بنے میرے لوگ بھیکو سنو نا جو امر کے منتظر ہیں نہ دوستی بناتے ہیں نہ ان سے ڈرتے ہیں نہ ان سے ڈرتے ہیں ان کی آنکھوں میں خوف کیوں نہیں ہوتا اس لیے وہ امر کے منتظر ہوتے ہیں اور جو امر کا منتظر ہو یہودی سے تو وہ نہیں ڈرتا تو جو صاحب امر کا منتظر ہو وہ نیتن یاہو سے کیا ڈرے گا تو ہم نے کہا دسا یہ 12 انگریزی 12 کنے حصے نو آندے نے 12 نو 12 ور انو آندے نے جڑا 12 نو مانتا ہوئے جدو اسی آنے نا یا امام المنتظر ایک واری آنج کر کے کرو حاج میرے آنکھیں بھی یا امام المنتظر میں کدی انج کیتا نہیں میں ضرورت دے مطابق کرا مہربانی آ خالی ہاتھ اٹھے نے میں 2 جلسے بڑے وڈیاں چاکھیا میں کیا ایتھے ہی رکھیا جے بندے ایتھے ہی رکھے نے میں حاضر ماننا آ کے ویکھ لوے ساڈے ہاتھ وچ کوئی چاقو ہے تے دسو کوئی چھری ہے تے دسو کوئی پستول ہے تے دسو کوئی میزائل ہے تے دسو خالی ہاتھ نے صرف منہ چوں آکھیا الاجل الاجل اگوں سارے ترجمے اتنے جاندے نے جی میں گل پہ کرنا نا یہ ترجمے اج کل وقت تک ہو رہے ہیں انہوں نے سمجھاندے نے پہ آپ آندے جے وہ الاجل خالی خدا دی قسم جدو بندیاں خالی ہاتھ آج بلند کر کے کہنا الاجل امریکہ دا وزیر خارجہ پرسوں دا بیان ہے وہ آندہ میں ڈر گیا انہاں ہتھاں تو ساتھ تو غور ہی نہیں فرمایا وہ انہیں ہتھے بندے نرے خالی ہتھا تو کہ میں ڈر گیا ان
جڑا گل کیتی ہے میں ترجمہ پنجابی کر دینا اوے اس آکھیا اے جڑے خالی ہتھاں والے نہیں پہ وڑے جاندے اے جنوں بلاندے نے بھائی او آگے کی کرے تساں غور نہیں فرمایا اور انہیں ساڈا نام رکھیا جی 12 جی 12 ہو سکے ہمیں کسی سے خطرہ نہیں پوری دنیا میں ان سے خطرہ ہے جو 12 ہیں اے امریکہ دا وزیر خارجہ بیان 12 کی نواندے نے جو 12ویں کا انتظار کر رہا ہے اے دا مطلب ہے علامہ اقبال نہیں سی ڈردا یہود و نصارہ کو اس زمانے جو آندہ سی کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیا صدقے جاواں خدا دی قسم ڈر گئے اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا بھائی نوجوانہ نال میری گالے پڑھیا لکھیا نا نوجوان سوچ دے سان کہ یہ شکریہ لو جی میں تو کمال گل دساں بابا جی اس منڈے سوچ دے سن کہ آندے نے حضرت امام مہدی نے گھوڑے تے بہ کے آنا ہے تے ہاتھ چ تلوار لے کے آنا ہے ایتھے ایٹم بم بن گئے نے ایتھے ٹیکنالوجی کتنے اپڑ گئی ہے ایتھے راہ چ تیل بھر چھڑ دے نے وہ جہاز دے اتنے ہی ٹینکی والا دوجا جہاز تیل بھر جاندا ہے انہاں لا لیا جے تھلے لا لیا راہ کالیا لا لیا تیمان نہ لایا نے اور دم کر کے لایا نے کسے شہر نہ لایا نے نا اس دور کا فرعون بھی اسی طرح پریشان ہے جس طرح اس دور کا فرعون موسیٰ سے پریشان تھا یقین کرو جی میں تو دساں منڈے ساڈے آندے سن نوجوان یونیورسٹیاں جڑے پڑھ دے وہ آندے سن یار ٹیکنالوجی کتنے اپڑ پئی ہے تے اگر امام مہدی گھوڑے تے بیٹھ کے آ جائے گا تلوار دا تے زمانہ ہی نہیں وہ تلوار دا کیڑا زمانہ جی لو جی گل مک گئی اس ویلے ہائر سپیریئر زیادہ کوالٹی اس ویلے امریکہ کولے جڑا اپنے اپنے سپر پاور سمجھ رہے ہیں اگر اس تلوار میں ٹیکنالوجی ختم کرنے کی صلاحیت نہ ہو انگریز کو ڈرنے کی کیا ضرورت یہ تلوار وہی کام کرے گی جی عصائے موسیٰ کر دس مہدی علیہ السلام دی تلوار وہی کام کرے گی جی عصائے موسیٰ کر تو یہ گل دسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مردہ زندہ کرنے واسطے کوئی نہرے کھلوتے رہنے 12 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں برس والے نو فروبیری والے نو دوائی دیندے سن کوئی بوتل کوئی ٹیکا کچھ بھی نہ باذن اللہ اے اختیار عیسیٰ کو ہے کہ نہیں ارتھا مردہ زندہ کر دے عیسیٰ کو اختیار ہے شکریہ اچھا بیمار نو شفا دے دے عیسیٰ نو اختیار ہے شکریہ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار کے اڑا دے عیسیٰ نو اختیار ہے ایک کنے اختیار دیتا ہے اللہ نے جس اللہ عیسیٰ نو انہیں اختیار دیتے نے اے عیسیٰ جی دے مگر کھلو کے نماز پڑھے گا او دے کوئی کوئی اختیار نہیں شکریہ مہربانی قبلہ اوہ خدا کی قسم وہ با اختیار آ رہا ہے اور تو انو شیعہ سنیہ نو 12 کہہ رہے ہیں آج کل میں سمجھنا کہ خامنائی صاحب کی شہادت نے کمال کی تھی اے مودودی صاحب نے لکھیا سی کہ شیعہ بکھرے ہوئے لوگ تھے انہیں شہادت حسین نے مجتمع کر دیا شیعہ بکھرے ہوئے حامیان علی تھے لیکن شہادت حسین نے انہیں مجتمع کر دیا تقی عثمانی صاحب بیان دیتا ہے کراچی وایا زندہ اس وقت مفتی نے تقی عثمانی دیوبندی نے جڑا بندہ آندا نا دیوبندی انہاں دے مگر نماز پڑھیے انہاں دے جنازہ پڑھیے تے نکاح ٹوٹ جاندا انہوں آکھو تقی عثمانی صاحب دعا لکھ کے دیں کو پڑھے لکھے بندہ گل کرے نا تقی عثمانی صاحب نے کسے پوچھے اس ویلے ایران دے حق کھڑونا چاہیے کہ نہیں انہاں کا کھڑونا چاہیے انہاں کہو تو شیعہ نے ہو سکے اس وقت شیعہ سنی میں الجھنے کی بات نہیں ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے ہاں تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے میں نو اپنی حکومت تے کوئی شکوہ نہیں کیونکہ میں نو نا جی غلام دستگیر صاحب نے ساڑھے گجرا والے غلام دستگیر صاحب انہوں نے بیٹا ہے کی نا خورم دستگیر شہر نو پتا نہیں خورم دستگیر انہوں نے کسی اینکر بی بی نے پوچھا اے خان صاحب اس وقت ایران پوری دنیا سے لڑ رہا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے انہوں نے کہا پولیس رات اے دوں اچھی گل نہیں مختصر ہو ہی نہیں سکتی
انہیں آخیا جی اس وقت مسلم لیگ نون دے نے ہو، انہیں آخیا اسی تے اس ویلے پرسرات تے کھلوتے جے، ادھر بھی خطرہ نہ کسی نو ہاں کرن جوگے نہ کسی نو نہ کرن جوگے، دو گلاں کٹھیاں ہو گئی نے۔ میں شہباز شریف صاحب تے جنہ کو نہ کیتا ہے نہ کوئی راضی ہاں، اور جنہ بندہ کر سکتا وہ نہیں کرنا نا، اپنے وجود تو بعد تری نہ کرنا۔ جدن مجتبیٰ خامنائی صاحب بنے نے نا جی سربراہ، ادن ٹرمپ دا بیان آیا، تو پتا رات کو شام تو بعد اٹھتا ہے، کدی بہتی چڑھی ہوندی ہے کدی تھوڑی چڑھی، تو پتا گلا انجی کرتا، بندے حیران نے کدی کچھ کرتا کدی کچھ کرتا۔ وہ اٹھ کے اس بیان دیتا، اس آخیا مجھے مجتبیٰ خامنائی کے سربراہ بننے سے مایوسی ہوئی۔ کی ہوا؟ مایوس ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ ادھروں اہم ٹائمنگ رل گئی، ادھروں بیان دے دیتا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا مجتبیٰ خامنائی صاحب مبارک جی۔ لو جی جمیں ادھروں مایوسی آئی ہے تو انہاں مبارک دیتی ہے، انچ میرے سامنے غدیر آئی ہے نا، خدا دے ایویں بھائی خیال کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بابا جی بہت شکریہ، میرے سامنے آج غدیر سامنے آئی ہے نا، اس آخیا میں مایوس ہو گیا، انہاں آخیا بھائی مبارک ہی۔ جدو حیدر کرار دی ولایت دا نبی اعلان کیتا ہے نا، اللہ فرماتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے۔ جمیں ہی کافر مایوس ہویا، حضرت عمر بن خطاب نے آخیا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے کہ تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے۔ کم از کم دی مایوسی تے نہ دی مبارک نے ثابت کر دیتا ہے۔ ایسے کاموں سے مایوس ہونا کفر کا وتیرہ ہے، مبارک دینا صحابہ کی سنت۔ کیا بات ہے تھوڑی، کیا بات؟ یہ مطلب ہے کہ اگر بندے انتظار کرنا تو اللہ فتح بھی دے سکتا ہے۔ اچھا اگر غلطی ہو گئی ہے، دیکھو جی گل سنو، تعلقات بن جاندے نے، بن جاندے۔ تمہیں پتا جڑے منڈے اتنے بہ کے باہر دوستیاں کرتے ہیں، وہ بیبیاں کھجڑ ہو کے اتنے آ کے بیچاریاں مسلمان ہو کے نکاح کرا دیا، بن جاندے نے۔ تعلق کی کر سکتے ہوں، مر جانا ہے جہاں تعلق بنا لیا ہوں کی کر۔ لیکن تعلق اگر مسلمان کرنے واسطے بنا دے ہو تو بنا لو۔ بھائی گل سنو، اگر تبلیغ کرتے ہو، کسی نے مسلمان کرتے ہو، کسی مشرک نو تسی اسلام تے لے آندے رہو، کسی بے ایمان نو ایمان تے لے آندے ہو، بہت اچھی گل ہے، تو نکاح کرو گے تو اولاد بھی تھوڑی کما اللہ دی دعا گواہ ہونا واسطے۔ لیکن ایک گل ہے، یہ جڑے یہود و نصارا نال تعلقات نے نا، عوامی نصرت دے، مدد دے، گھبرا کے کہ وڈے نے یہ مدد نہ کرن کے اسی سانو کی ہو جائے گا، یا کوئی لالچ بچ رکھ کے، اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وہ بھی امداد دے بند ہون تو اس طرح کرتے سن۔ اج بھی کچھ مجبوریاں بن گئی نے، وہی مجبوری ہے نا، وہ بھی قرآن چوں لب لئی ہے جی، میں تہاڈے سامنے بیان کر دینا۔ وہ مجبوری ادوں بھی بن جاندی سی اس دور وچ تے اج بھی بن جاندی ہے۔ اس واسطے سانو بہت وڈیاں نہیں ہونا چاہیے کہ اسی انج دے نہیں، اسی انج دے نہیں۔ جدوں صحابہ دی مجبوری بن سکتی ہے، اسی کون؟ سعودی عرب تے اعتراض نہ کرنا، نہ بحرین تے نہ قطر تے، اس طرح دے کام ہو جاندے نے، وہ میں پڑھ دیں۔ ٹھائیاں پا رہا ہے سورہ مبارکہ الممتحنہ ہے، اللہ فرماندا یا ایھا الذین پھر ایمان والو، ہائے ہائے اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو ایمان والے ہو کے میرے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بنا۔ عدوی وعدوکم، یہ کافر تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بھی دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلقون علیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام لکھتے ہو، مودت محبت نہیں، مودت نامے لکھتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جب کہ وہ کفر اختیار کر گئے، جب تمہارے پاس حق آ گیا تو وہ کافر ہو گئے۔ یخرجون الرسول، جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا، تسی انہاں نال رابطہ کرن دے کی لگتے؟ ظالم ہونا جے، گمراہ ہونا جے، فاسق ہونا جے، تانوں ڈکیا لا، کیڑے بندے نو لا یاد رہ گئے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے تے اپنے دشمن نو دوست نہ بناؤ۔ ہن واقعہ سناواں تے میں سنا اس ٹائم تے سنا لینا۔ پیغمبر نے ارادہ کیتا مکے جان دا، جنگاں تو ساہ نکل گیا، پیغمبر نے فرمایا چلو جی مکے دی زیارت کریے، بیت اللہ شریف دی۔ صحابہ نو کٹھیاں کیتا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تے حضور نے فرمایا کافراں تو چھپ کے اسا جانا ہے، کسے نو پتہ نہ لگے۔ فون کوئی نہیں سی ہوندا جی، کوئی نہیں سی ہوندا، کسے جا کے دسنا سی۔
ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੱਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ 1500-1400 ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਹਿਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਪਾ ਲਿਖਣਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਬੀ ਦਾ ਡੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲ ਆ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਮਨਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੂੜੇ 'ਚ ਖਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਮੱਕੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਤਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂੜਾ ਆਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੁਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੱਕੇ ਵਾਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲਾ ਲਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਾਂ ਲਾ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਬੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮੀਲ ਹੋ ਰਗਾ ਟੁਰ ਜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਗਏ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਰੁਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਏਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਔਤਰੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਨਾ ਪਿਆਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਖੀਆ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਖੀਆ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਨਵਾਣਾ ਮਨਵਾ ਲਓ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਏਡੇ ਉਤਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਆਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਸੂਫੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਨਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਸੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਲੀ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਔਸਾਫ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੇ ਔਸਾਫੇ ਹਮੀਦਾ ਦੀ। ਉਹ ਦਾਲ ਲਾਂਦੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਦਰ ਕਰਰਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ, ਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਲੀ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਹੈ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਾਹ ਯਾ ਅਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ रहो, नबी के मुखबर के मुंह से अली अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता। चुप रहो, रुका मेरे हाथ पे रख और रख। उस गर्दी दर्दी रुका कर ले, खोल जूड़े जो कट के रख देता। फरमाया चल तुम ही वापस, रुका भी तेरे को लेना है ते वापस भी तेनू घर छड़ के आना है। ये भी अली कर सकते सन। तुहाडी क्या बात है। रुका भी मेरे मौला ले लिया, ओनू घर पहुंचाया। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਫੜਕਤੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਧੱਫੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਸੀ ਆਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। सहाबा फरमान लगे या अली, वो तो कहती थी कि मेरे पास कोई रुका नहीं। कि अली फरमाते न रसूल कहता था कि उसके पास रुका है।
کمال ہے وہ قسمیں اٹھاتی تھی، فرمایا نبی کہہ دے مخالف کی قسموں پر اعتبار کرنا حرام۔ جدو مخبر صادق نے خبر دیتی او کٹ ٹر گئی، رکا بجھ پا لیا۔ رسول اللہ نے اج بیٹھیا بندے نو آکھیا ہن بھلا منس آپ ہی اٹھ پوے جن نے خط لکھیا سی کہ میں دساں، ہن انہوں پتہ لگ گیا سی پہ جنہیں راہ جو بی بی پھڑ لئی ہے، میرا بھی تو انہوں پتہ ہی ہے نا۔ حضرت حاتب بن ورحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لکھے ہو جاندہ بندے کو وعدہ کٹ تو آڑے کو نہیں کہتی ہے غلطی ہو جاندی ہے نا بندے ہو جاندی، انہیں کو نہیں ہو گئی لکھے ہے۔ فرماتے نے حضرت حاتب بہشتی ہیں اور بدر کے لوگوں میں سے ہیں، ان سے یہ بڑی خطا ہوئی، ان سے یہ بڑی خطا ہوئی۔ نبی پاک نے آکھیا کیوں لکھا؟ میں ڈکیا وہ ساکھیا جی میرے اہل و عیال اہلی فرمان لگے کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، میں کافروں سے ذرا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ میں تاں لکھا مودت نامہ محبت نامہ مودت نامہ بلکہ اس واسطے کہ ذرا میرا خیال رکھن گے، میں نو آکھن گے بس سجنے بس ہی نہیں گل آئی یا رسول اللہ ایڈی گل کوئی نہیں، میں صرف سمجھیا تو تھوڑی کیا بات ہے سنن کہنے لگا گل ایڈی بچ کوئی نہیں، صرف میرا انہوں نے تلق شکل بن جائے گا تو میرے بال بچے دا ذرا خیال رکھنا گے۔ آئے ہائے اللہ نے آیتاں بھیجیاں سورہ الممتحنہ دی۔ اللہ فرمایا تینوں ایک گل دساں، تجھے اپنے عزیزوں کا خیال محمد سے زیادہ آیا کیوں؟ ہائے ہائے میرے رسول کے فرمان سے زیادہ تجھے اپنوں کا خیال کیسے آیا؟ وہ تو ایمان والا تھا نا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے قرآن جی اللہ فرماتا تو انہیں ایک گل دساں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور دوجہ سن لو سارے صحابہ نے گل پہ ہوندی ہے تو ہی رہ جا خوف زدہ ہو۔ اللہ فرماتا سارے سن لو وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فقط ضل سوا سبیل، جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا گمراہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ غلطی ہو گئی علماء لکھ دینے او بدر دے صحابی سان، انہاں اللہ کو معافی منگ لئی کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، وڈی ہوئی ہے چھوٹی بھی نہیں ہوئی، مہربانی کرو معافی دے دیو۔ میں اتھے مکا دینا اسی ساڑھے تے تکی الزام ہے کہ صحابہ دے خلاف گلہ کر دینے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہن قرآن ہے رمضان ہے آ وقت ایسا ہے دعا دی قبولیت دا وقت ہوندہ ہے جن ویلے دن غروب ہون لگے رمضان دا، میں نا تواڈے مخلص دوستاں دے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، خدا دی قسم اسی کسے دے منکر ہو کے مرنا نہیں چاہتے، قرآن تے انجی رمضان چ ہاتھ رکھ کے مولوی دسے خطا ہوئی ہے کہ نہیں، ہوئی ہے کہ نہیں، لکھیا نے بڑی خطا ہوئی، ساڑھے کو بھی ہو جاندی ہے جی نہیں میرا معافی دے چھڑو، نہیں معافی دے چھڑو، میں چبارہ تے سارا علاقہ میں نو معافی دے چھڑو، پنڈی خوردالے معافی دے چھڑو، میں کیا بیٹھا تو انہوں پہ توڑے کو خطا ہو جاندی ہے، توبہ ہے میری، تسی کتے کر دیو خطا، تسی معصوم ہو؟ اچھی بولو یار معصوم ہو؟ ہاں پھر خطا ہو جاندی ہے تو کی گل ہے گھبراندے کیوں؟ میں جو پہنا میرے کو ہو جاندی، تواڈے کولوں ہو جاندی ہے، انہاں کولوں ہو گئی سی، صحابہ کولوں ہو گئی تے ساڈے کولوں ہو جاندی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اپنے جیسے نو ہادی من جائیے۔ وہ یارا خطا ساڈے کولوں بھی ممکن ہے، خطا انہاں کولوں بھی ممکن ہے۔ اللہ فرماندا وہ عزتیاں نال مودت رکھدے ہو، جڑے میرے بھی دشمن سن تے تواڈے بھی دشمن، وہ بھی اپنے قریبی رشتہ داراں دی وجہ تو۔ مینوں یہ لگدا جویں کسے پوچھیا ہوئے کہ یا اللہ جی اپنے رشتہ داراں نال مودت نہیں کرنی تے کدے نال کرنی ہے؟ اللہ فرماتا کہ لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور جے مودت کرنی جے تے اپنے رشتہ داراں نال نہ کرو، محمد دے رشتہ دار۔ صدقے جاواں آیت آ گئی، صحابہ نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قریبی کون ہے؟ آپ کے قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر صدقے جاواں تواڈے آکھن تو واجب ہو گئی ہے۔ میں کل ایک جلسے چ
سعودی عرب گئے سن، شہباز شریف صاحب بھی، آرمی چیف صاحب بھی گئے سن، اساں تے پیغام ہی دینا، میں کوئی گل نہیں، اگر تعلق بن گئے نے وہ بھی بنا لے سن، انہاں بھی بنا لے سن۔ آج بھی میرا خیال ہے جنہ عرب ہے نا، مہربانی کر کے ٹھائیاں پارا پڑھو، تو ہم تے ترجمہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں، سانو تے ترجمہ نہ آوے تو سانو پتہ ہی نہیں لگتا کی ہے، تسی تے آپ عرب ہو۔ یہ دا مطلب ہے اگر دوستی وچوں وچ ہو گئی ہے تے کام خراب جے، کدھرے آپ 5 گلا فٹ نہ آ جان، ہون بھی اگا پیچھا کر لو، انہاں نوں آکھو ٹر جاؤ، ساڈا اللہ وارث ہے، کیونکہ غلطیوں پر معافی مانگنا صحابہ کی سنت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس بندے سانو صحابہ تو کافر رکھنا ہے، او دے نال میری گل، صحابہ دی وجہ تو جنہیں کافر سانو آکھیا ہے او دے نال میری گل ہے۔ سانو دسو قرآن ہاتھ چ لے کے صحابی کسے کہتے؟ پتہ تو لگے صحابی کنوں، میں دس طارق جمیل صاحب بھی زندہ نے، انہاں دی میرے کو تقریر ہے، طارق قادری صاحب زندہ نے، انہاں دی کتاباں نے، وہ فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے وہ قریبی کون ہے، حالانکہ وہ صحابی بھی پوچھ رہے تھے جو خود نبی کے قریبی تھے، اور جدھر نبی دی شادی ہوئی ہے قریبی ہوندے نا، جو قریبی تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے آپ کے وہ قریبی کون ہیں، کالا علی، پیغمبر نے آکھیا پہلا علی ہے، وہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے، وابناہما، اور ان کے بیٹے ہیں۔ ایدہ مطلب ہے شامل ہے، لوگ کہتے ہیں شامل کو خیر دی گل کری، میں شامل خیر دی گل پہ کرنا۔ حضرات میرے ہاتھ میں قرآن ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جو علی اور اولاد علی کی مودت اپنے اوپر واجب سمجھے۔ جڑا اہل بیت دی محبت، شکریہ، اہل بیت دی محبت اپنے آپ تے واجب سمجھے انہوں صحابی آندن۔ افسوس دی گل میں جنہ دی مودت منگی سی انہاں دیاں تیاں نو بھی ماریا نے، میں تو تیاں والی گل ذرا نازک ہوندی ہے نا جی، اس واسطے میں گل کی۔ حضرت زین العابدین جدو آئے نا واپس جی شام تو تے پیغمبر اعظم دی قبر تے لیا کے پھپھیاں نو بٹھا دیتا تے بھیناں نو تے چاچیاں نو سارے نو بٹھا دیتا، جی میں جنازے دے دوالے بیبیاں بہندیاں نا جی، انج مخدرات عصمت۔ میں ایک کوئی گل کرنا زیادہ نہیں، یہ جنیاں بیٹھیاں سننا ساریاں زخمی سن، کسی دا سر ہاتھ حضرت زین العابدین دا فرمان پڑھن لگا، مطاعت ہو کے روزہ چ پڑھن لگا۔ میں پڑھیا حضرت امام زین العابدین نے حد دا اشارہ قبر رسول ال کیتا تے فرماندے نے سلطان الانبیاء ملاقات تے حشر میں ہوئے گی، تواڈے سامنے کھلواں گا، آ کے میں انہاں ساریاں لے کے تواڈے سامنے کھلواں گا، حشر والے دن کھلواں گا۔ دل میرا اج بھی کردا ہے کدی کو اللہ حکم کرے، وہ بے نیاز ہے، ایک واری اٹھ کے ویکھو تے صحیح، ایناں دی مودت مانگ کے گئے سو جنہاں نوں لوکاں لب لب کے مارے، لب لب کے میں کہوں گا کہ لب لب۔ افسوس ہے مینوں میرے عزیزو، بس صدقہ جاواں، 21 رمضان گزری ہے، جناب بی بی پاک دے مزاج نوں میں کئی دفعہ پڑھ چکا، تانوں پتہ ہے آج جنہ تہاڈا صاحبان ہے نا جی، بابری گئے نے میرے خیال سب عمرہ کرنے والے حج کرنے والے دوست بیٹھے نے، اصل مسجد نبوی اینی کوئی ہے جنہ کوئی تہاڈا صاحبان ہے ویڑا، 7 ستوناں تے کھجور دے ستون سن، اتنے کھجور دے پتے سن، اینی کوئی مسجد سی، ہن تو سی ہو گئی ہے، وڈی ہو گئی ہے، ادو اینی کوئی مسجد سی۔ آج جتھے کندھ نہ بنی، اے دیوار، اے دروازہ بنایا گیا عارضی، ایتھے اگر بطول دے گھر دا دروازہ ہوئے تے جتھے وہ میرے عزیز کرسی تے بیٹھے نے، ایتھے ہی تقریباً پیغمبر اعظم دی قبر ہے، آج بھی روزہ رسول ہے۔ اوتھوں نکل کے اوتھے جا کے بی بی زینب نے سلام کرنی سی نانے دی قبر تے، مہینہ پراواں نوں آندی رہی ہے، بابے نوں پوچھو میں نانے دی قبر تے ٹر، کسے مزاج ہی نہیں ویکھیا ہے نبیبیاں دا ترس۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا جدن چند تارے غائب ہون گے، مدینہ چ بدل بنیا ہوئے گا، رات اندھیری ہوئے گی، میں آپ لے کے جاؤں گا، اور رات اندھیری مل گئی، بی بی آکھیا اج، اگے پیو سی، پیچھے دووے تیاں سن، نال دووے سکے پرا تے ادھی رات سی، جدو انج اندر ہوئے نا مولا علی تے چادر اتار کے نا اپنے منڈے تو
تو دیوا پہ بلدا سی نا مسجد، وہ دیوا پلے دی ہوا دے کے تے بجھا چھڑیا نے۔ حضرت امام حسن نے پوچھا بابا یہ چراغ کیوں بجھایا جی، اندھیرا تے اگے ہی ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا یہ مسجد ہے، اگر کوئی تہجد گزار تہجد پڑھنا آ جائے علی انہوں نے منع تو نہیں نہ کر سکتا، اگر منو معافی دینا جی بس اشارے دی معافی دینا، میں ہوں ادو اچھا اشارہ بھی میں کیڑا کرا، اے میرا رومال ہے، اگر تسی ہوں قرآن نو ویکھنا چاہو تو قرآن تے نظر نہیں نہ ہوگا، یہ نظر کتھے بھی پیندی ایسا رومال تے، کیونکہ اتنے زہرہ دیاں تیاں مکمل پردے وچ سن۔ علی فرماندے نے میری شرافت گوارا نہیں کر دی کہ کوئی تہجد گزار کسے دی نظر میری بیٹی دی چادر تے پہچا، اور یار چہرے تے نہیں، اور چہرے تے ہوتے تے چادر سی۔ میرے آقا فرماندے نے کسے تہجد گزار دی نظر جے میری بیٹی تے چادر تے پہ گئی تو پھر قد تے بھی پہ جائے۔ آؤ بھائی لوگو پاگل اسی کوئی نہیں، جڑا شریف پیو عزت دار تیاں دا پردہ اور تہجد گزارا تو چادرہ لکاندہ رہا، ہون سوچو یزید دے سامنے آنج کے میں آئی ہوئے اوکھی بی بی ادھر ہو، یہ تیاں پردے چ بیٹھیاں نے، آرام نال جا کے پوچھ لینا یا کس ویلے اللہ آسمان دی لوڑ نہیں، تو انہوں ہی پتہ ہے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو تسی من جو گے، جڑے چھوٹے بچے نے انہاں دیاں بیٹیاں ہون گیاں، جوان ہون گے، وڈے ہون گے، انہاں ادو پتہ لگے گا تھی پاویں کنی بہادر ہوئے نا پیو رووے تے مک جاندی۔ پتر دے سامنے پیو رو پیندا ہے، وہ آندا ابو تو ہو کی گیا میرا بچیاں کو روندے ہو پا بچیاں کو روندے ہو پا کی کر دے، تھی دے سامنے رو پوے وہ ماں دے گل لگ کے روندی، ہو سکے امی میں ابو نو اج روندے ہوئے گی، میں ویکھ ہی نہیں سکتی کڈی اوکھی ہوئے گی وہ تھی جنہوں پیغمبر نے نہ رکھا سی زینب، فرمایا تو پیو دی زینت ہے، جی علی بہادر نے تے بی بی بہادری دی بھی زینت ہے نا، علی حوصلہ مند نے تے حوصلے دی بھی زینت ہے نا۔ آخری ملاقات پڑھن لگا میں بی بی پاک دی حضرت علی نال 21 رمضان دی، انہاں 4 منٹاں یہی 2-4 جملے پڑھ دینا، آنسو آ جائے۔ طالب جوری صاحب فرماندے سن آنسو ایک واری آ جائے مجلس نو مکمل سمجھو، اگوں بندے نو امتحان چ نہ پاؤ، ایک واری آیا پھر نہ آیا تو پھر کی بنے گا، پھر زور لاندے ہو، ایک آنسو میرا آ گیا نا شاید تہاڈا بھی آ جائے، ایس وقت ایکو جملہ پڑھنا۔ حضرت بی بی پاک نو حضرت علی نے بلایا، آخری ملاقات 21 رمضان آخری ملاقات، فرماندے نے عباس میری بیٹی نو بلا کے لائے، یقین کرو حضرت زینب تک پیغام پہنچیا تو بی بی فرمایا عباس اتھے اور کون ہے؟ فرماندے نے کوئی بھی نہیں ہو، حسن مجتبہ ہے، حسین، صدقہ جاواں محمد حنفیہ کھلوتا ہے تو میں ہاں، بیگانہ تے اتھے کوئی نہیں، تو فرمایا اماں تو بغیر پہلی باری چلی ہیں، بابے نو پوچھے انتظام کی ہوئے گا، انتظام سنو، اگے حسن پچھے حسین، ادھر عباس ادھر محمد حنفیہ، چوں ویران دے وچکار ٹردی سامنے گئی، اگے حسن کھلوتے سن تے متھا بی بی دا امام حسن دی کانڈتے سی، تے فرماندے سن ایک دم نہ ہٹی میں پہلی باری چل رہی ہوں۔ حضرت علی فرماتے نے حسن بیٹا کو ہٹدا کیوں نہیں؟ فرمایا تسی آندے ہو ہٹ جا تے اماں دی جائی آندی ہے مینوں شرم آوندا ہے۔ حضرت علی فرماتے نے تو نہ ہٹ، ہن میری بیٹی تینوں آپ آکھے گی تے پھر ہٹی کیویں؟ مولا علی فرماتے نے زینب بیٹا میرے آخری سال ہے، میں دنیا پہ چھڑنا، بی بی فرمایا حسن پیچھے ہو جا میں یتیم ہو چلی، جڑے بڑے بی بی اگے ودی ہے نا کہ میرا ایک جملہ بی بی پاک نے زندگی چ پہلی باری اس پیو نو جدے کولوں چھپ کے صدقے جاؤں، جدے کولوں لک کے بی بی قرآن پڑھتی سی تے والدہ تے پیچھے کھلو کے گل کرتی سی، تسی حیران ہو گے بی بی آکے حسن ویر پیچھے ہٹ، جدو مولا حسن پیچھے ہٹے نا بی بی نے وہ خون والی داڑھی دو ہتھاں نال آنج پھڑی ایڈی نیڑے، ہن کسے نے ایتھے ہاتھ رکھے ہن دوسرے نے ایتھے تے کنی کو ویتھ ہو سکتی، بالکل تھوڑی۔ حضرت علی آنج سن تے آنج ویکھ کے بی بی پاک نے آنج فرمایا بابا، حضرت علی نے بیٹی لو ویکھیا نا اس رخ تے نظر کیتی جنہوں نبی آکھیا سی زین اب، آنج حضرت علی ویکھیا تے مینوں اے دکھ کھا گیا ہے، ایتھوں حضرت علی دے آنسو جاری، اجی تے خط ہوندا نا ایتھوں تک آنسو آؤں دے آنو بی بی فرمایا بابا مینوں نانے آکھیا سی تو پیو دی زینت ہے، مینوں نا بازاراں درباراں چ خطبے سوکھے نہیں،
پر تیرا رون مینو کھا گیا ہے. رو نہ تو مینو دس رویا کیوں ہے. علی فرماندے نے بیٹا دکھ تو رویا. فرمایا دکھ تیرو نہ دسو گے تو کنوں دسو گے؟ دسو اس ویلے مینوں کی دکھ ہے. فرمایا مینوں دکھ کھا گیا ہے. کافر حملہ نہیں کیتا, یہودی میرے تے حملہ نہیں کیتا, ایک مسلمان بن کے آیا ہے. اس نہ مسجد دا حیا کیتا ہے, نہ ساجد دا, نہ مسجود دا. اس مسجد رنگین کر دیتی ہے میرے خون نال. اے میرے تو بعد مسلمان اس دین نال کی کرن گے؟ آ پٹی تے چم کے نہ چم کے اس پٹی نو بی بی فرمایا بابا میرے لو ویکھو روو نا. جی میں نانا تیرو ذمہ داری دے کے گھر ٹر گیا سی نا, تو ذمہ داری مینو دے کے دنیا چھڈ جا. جدوں تیرے پتر مک گیا میں باہر آ جا. جدوں اندر رواں گی تے فاطمہ بن کے, باہر آواں گی تے علی بن کے. اے نازک مرحلہ نا جتھے پیو تی پہ ملتے ادو وڈی اہمیت والی شے کوئی نہیں سی, لیکن تسی حیران ہو جاؤ گے. بی بی باپ نال گلاں پی کر دیے, پتہ نہیں کدے رون دی آواز آئی. مینوں آ رہی ہے تہاڈی کدی کدی رون دی آواز آ رہی, اس طرح کسی دی چیخ دی آواز آئی. بی بی گل پی کر دی ہے بابا ٹر چلو, کسی دی چیخ دی رون دی آواز آئی. ہن تساں متوجہ نہ ہوئے تو مینوں دکھ لگے گا. حضرت علی بیٹی دا چہرہ چھڈ کے ادھر متوجہ, اتنی اہم ملاقات تے مولا علی متوجہ ادھر ہو گئے. بیٹی ایتھوں پھڑیا تے حضرت علی آج ویکھیا, فرمایا بابا میں وے نہیں ہاں پہ تواڈے لو, میرے نال کوئی گل کرو. مینوں چھڈ کے کدھر متوجہ ہوئے گے؟ علی رو کے فرماندے لو عباس رویا. جیڑے ویلے حضرت عباس نے چیخ سنی ہے, خدا دی قسم علی فرماندے لو پہلا عباس نو بلاؤ ہے. کیوں؟ فرمایا بیٹی جی میں تو مینوں روندا نہیں نہ ویکھ سکتی, میں تیرے عباس ویر نو روندا نہیں ویکھ سکتا. اور میرے نیڑے آؤ میری شجاعت دا وارث. جدو حضرت عباس قریب آئے, بالکل جناب بچیاں والی گل کیتی نے جیڑی باپا نال بچے کردے نے. حضرت علی نو فرماندے نے بابا تسی ٹر چل. کیوں عباس بیٹا؟ فرمایا مینوں کدے حوالے کر کے. حضرت عباس دا ہاتھ امام حسین دے ہاتھ چ رکھیا تے فرماندے نے عباس تو میرے حسین دے حوالے. اے آکھے چپ تے چپ رہنی, اے آکھے بہ جا تے بہ جانی, اے آکھے اٹھے تے اٹھنا ہی. میرا بیٹا حسین تیرا امام ہے. حضرت امام حسین رو کے فرماندے نے بہادر بیٹے نو میرے حوالے کیتا جے تے میں مظلوم کے آباد رہو, میں مظلوم کے دے حوالے. فرماندے نے زینب بیٹی ہاتھ بتا. بی بی دے ہاتھ چ ہاتھ رکھ کے فرماندے حسین تو میری بیٹی زینب دے حوالے. ایتھے روئی ہے بی بی تے فرمایا بابا لوکی تیاں نو پتراں دے حوالے کر دے نے, تسی مینوں ہیں تی دے حوالے پتر نو کر دیتا ہے کہ حسین میرے حوالے. تسی آکھو نا شاید آنسو آ جائے, تے پھر میں تیری بیٹی کے دے حوالے. آخری جملہ علی فرماتے ہیں لیاؤ زین العابدین نو, لیاؤ میرے بیٹے سید و ساجدین نو. 2 سال عمر حضرت سجاد دی, حضرت محمد انبیاء چوک کے لے کے آئے نے. سجاد دے چھوٹے دے ہاتھ چ بیٹی دا ہاتھ دے کے فرماتے ہیں بازار جانے, دربار جانے, سجاد جانے, بیٹی خدا حافظ. دعا کریے اللہ توڑے گھر آباد رکھے, اللہ توڑیاں بیٹیاں نو کوئی غم نہ تھے. اللہ پاک توڑیاں پتران نو علی اکبر علیہ السلام دی سیرت نصیب کر, تو انو کوئی دکھ نہ آوے. جڑے ضعیف ہو گئے نے اللہ انہوں صحت نال زندہ رکھے. اپنی اپنی دعا ذہن چ رکھو, اسلام دی فتح دی دعا کر دے, جتھے اسلام ہے وہ دی فتح دی دعا کر دے. جڑے بندے سوچ دے میں خامنہ انہوں شہید آکھیے کہ نہ آکھیے, صرف اسلام دی فتح دی تسی دعا کرو. اللہ جاندہ اسلام کتھے. ایمان والے دی فتح دی دعا کر دیو, اللہ جاندہ ایمان والے کتنے. اللہ پاک یہود و نصارہ نو, حنود نو, انہاں دے ارادے چ نیست و نابود کرے. ویلا دعا دا ہے تے قرآن کھول لینا, 3 واسطے دینا, ادو اگے میرے کول بھی ککھ نہیں. انہوں منان دا ایک ہی طریقہ ہے. اس واسطے دین تو بعد میں شک کرانا قبول ہونی ہے کہ نہیں, پھر میرے ایمان چ فرق ہے. میں شک نہیں کردا, میں یقین دی حد تک امید کرنا. میں واسطہ ہی ایسا دین لگا, معافی دے دے, گناہ معاف کر. بڑی دعا کیتی ہے میں, اگر یہ آپ کر لو گناہ معاف ہوگا تو من جائے گا ساری گا. خالقہ گناہ درمیان چڑھے نے نا, جدی وجہ تو ساری دعا اتار نہیں جاندی. سجاد علیہ السلام دے مطابق کئی گناہ ایسے نے جڑے دیوار بن جاندے نے, وہ دعا اتار ہی نہیں جانتے.
ساڈے گناہ معاف کر بس ایک ہی دعا گناہ معاف کر دے دعاواں ساڈیاں انشاءاللہ ضرور قبول ہو جان گیاں تے کیویں معاف کرے گا نہیں دل کردا معاف کرن تے تو جبار تے قہار بنیا تو رحیم تے کریم نہیں ہو سکتا میں کوشش کرنا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطے معافی دے دے ساڑیاں دعاواں قبول فرما تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطے ساڑے گناہ گاراں دے گناہ معاف فرما ساڑے دل دیا دعاواں پوریاں فرما اور آخری التجا کرن لگا تیرا عرش کیوں نہ ہلے تیرے ملائکہ تسبیحاں چھڑ کے میری آمین اچ کیوں نہ شامل ہو جان میں پور امید ہاں واسطہ ایڈا ڈاڈا دین لگا ہوراں دے وال کھل جان تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ بے کے ٹرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا وابناہما اللہم صلی علی محمد